السلام علیکم۔ سہاگ رات میں کیا کرے اور کیسے کرے اور کن چیزوں سے بچا جائے؟ کیونکہ انسان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ تو یاد رکھنا، نکاح اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس پہلی ملاقات کی پوری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے چند چیزیں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کی جتنی بھی گھبراہٹ ہے، جتنی بھی اشکالات ہیں آپ کے ذہن کے اندر، سارا مکمل طریقہ، مکمل کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں فراہم کر دی جائے گی۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اچھی نیت ہو۔ نیت آپ یہ کرے کہ میں یہ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے اور سنت عمل ہے اور اس کے ذریعے سے میں گناہ سے بچ جاؤں گا، ایک محبت اور الفت والی زندگی گزاروں گا۔ آپ کی نیت اگر صحیح ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اچھے اور اپنے ساتھی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یعنی اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ محبت، الفت، خوش مزاجی آپ کے اندر ہو، کیونکہ پہلی ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں میاں بیوی آپس میں پہلی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ذہنوں میں بہت سارے باتیں ہوتی ہے کہ کیسے میری بیوی ہوں گی، اور بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میرا شوہر کیسا ہوگا۔ تو ایک دوسرے پر دباؤ ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت نرمی ہو، لہجے کے اندر نرمی ہو، محبت ہو اور ذہنی سکون ایک دوسرے کو پہنچایا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو بیوی کے ساتھ یعنی خوش مزاجی، اخلاق اور مسکراہٹ، اس نہ ہو کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے نا ایک جو ہے نا تیوری چڑھی ہوئی ہو اور جو ہے نا غصے کے اندر ہو، نہیں، بلکہ آپ نے محبت دینا ہے، الفت دینا ہے، مسکراہٹ ہو۔ تیسرا عمل وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم، یہ سنت ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی یہ دعا مانگنی ہے۔ اب یاد رکھنا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے ان کا ذہن بنائیں کہ ایک سنت عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں ایک دعا پڑھوں گا، آپ کے پیشانی کے بال پکڑ کر میں یہ دعا مانگوں گا۔ اور دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں اس کی بلائی اور اس کی عادتوں کی بلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کی برائی نیز بری عادتوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اور یاد رکھنا یہ سب سے پہلے آپ ان کے ذہن بنائیں کہ یہ سنت عمل ہے، کیونکہ وہ گھبراہٹ کے اندر ہوتی ہے اور یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے اوپر کیا دم کر رہی ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سنت عمل ہے۔ تو اس دعا کو اگر آپ کو یاد نہ ہو پہلے تو یاد کریں، اگر یاد نہ ہو تو پھر آپ کسی چیز کے اوپر لکھ لیں، پھر لکھ کر بھی آپ جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت سے آپ خیر طلب کرتے ہو اور برائیوں سے آپ پناہ مانگتے ہو، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کا یہ سفر جو ہے نکاح کا، یہ اچھا خیر اور برکت سے چلے گا۔ اور کوشش کیا کرے کہ اپنے ساتھ کوئی میٹھی چیز لے کر بطور ہدیہ ان کے سامنے پیش کرے، خود بھی آپ کہے اور ان کو بھی کھلائے، وہ آپ کو کھلائے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کوئی میٹھی چیز کھلائے، اس سے محبت اور الفت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، اگر عشاء کی نماز سے پہلے یہ ملاقات ہو تو پھر سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ عشاء کی نماز پڑھے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد ہو تو پھر آپ 2 رکعت جو ہے نا شکرانے کے نفل پڑھ لیں۔ یہ یاد رکھنا، عشاء کی نماز سے پہلے پھر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب ملاقات ہو تو پھر جو ہے نا سلام کے بعد جو ہے نا یہ مصنون دعا
اور دعا کے بعد جو ہے نا کوئی ہدیہ پیش کر لے، میٹھی چیز ہو، اس کے بعد شکرانے کی جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھ لے، وہ بھی پڑھ لے اور آپ بھی جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ دعا مانگے کہ اللہ ہمارا یہ سفر یہ خیر اور عافیت کے ساتھ کرے اور ہمیں برائیوں سے بچا، اور اس طرح جو ہے نا ہمارا یہ ازدواجی زندگی اس کو قائم رکھے، دائم رکھے، ہم ایک دوسرے سے خوش ہو اور ہمارا جو نسل ہے یہ نیک صالح بنے۔ تو یہ دعا جب آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا جو سفر ہے یہ خیر اور عافیت کے ساتھ چلے گا۔ اور 5ویں چیز وہ ہے گفتگو اور اعتماد بنانا۔ یاد رکھنا کہ جنسی تعلق میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ پہلی رات ہوتی ہے اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کا پہلا ملاقات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یعنی ہم بستری کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، جنسی تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھنا اگر پہلی رات موقع نہ ہو، بیوی کا رغبت نہ ہو تو آپ جلدی نہ کریں، درندوں کی طرح جانوروں کی طرح بیوی کے اوپر ٹوٹ پڑنا یاد رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بعض دفعہ نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ اعتماد بنے، بیوی کے ذہنی سکون کو دے کے گھبراہٹ دور ہو جائے اور ایک اعتماد بنے، ایک دوسرے کو سکون پہنچے، جلدی نہ کرے اس چیز کے اندر۔ تو جو ہے نا سب سے پہلے محبت کی باتیں ہو اور جو ہے نا ان چیز کے اندر جنسی تعلق کے اندر جلدی نہ ہو۔ ہاں اگر ماحول ایسے بنے کہ بیوی کا بھی رغبت ہو اور کوئی دباؤ بھی نہ ہو، اپنی چاہت سے ہو، یعنی رضامندی کے ساتھ تیار ہو جائے، تو یاد رکھنا اس وقت مسنون جو آداب ہے ہم بستری کے اس کا لحاظ کیا جائے۔ ایک دعا یہاں پہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم بستری سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت شیطان کی مداخلت سے میاں بیوی کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا جو ہے نا پڑھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو اولاد عطا ہو اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یعنی جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کی مداخلت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جو اولاد عطا فرماتے ہیں وہ بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے مکر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جب بھی میاں بیوی آپس میں ملاقات کر لے تو سب سے پہلے جو ہے نا میاں بیوی آپس میں رضامندی ہو، بیوی کا رغبت ہو اور زبردستی نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یعنی ہم بستری کرنا یا اس رات ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہ کر لے تو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک شرم کی بات ہوتی ہے، اور میاں جو ہے نا بیوی جو ہے وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ جاتی ہے، تو اس وقت انہیں سکون اعتماد بنانا کہ میرا کوئی چاہنے والا ہے، تو اس وقت جو ہے نا زبردستی اور دباؤ ڈالنا یہ بالکل ان سے گریز کیا جائے۔ ہاں جب جو ہے نا رغبت ہو آپس میں تو اس وقت مسنون جو ہے نا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور یہ مسنون دعا پڑھی جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت شیطان کے مکر اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا جب میاں بیوی ہم بستری سے فارغ ہو جائے تو کوشش کیا کرے کہ فوراً غسل کر لے، لیکن اگر ٹائم ہو، نماز کے لیے وقت باقی ہو تو پھر وضو کر لے، اگر وضو بھی نہیں کر سکتے تو استنجا ضرور کیا کر لے۔ اور غسل کے اندر جو مسنون طریقہ ہے ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے، ان کے اندر بنیادی چیزیں کیا ہے۔ یاد رکھنا 3 چیزیں یہ ضروری ہے، ایک یہ کہ کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پورے بدن کے اوپر پانی بہانا تاکہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا ان باتوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سہاگ رات میں کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، یعنی میوزک ہو، ڈانس ہو اور غیروں کے طریقے جو ہے نا جنسی تعلق میں اختیار کرنا،
ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آپ کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رات فحش فلموں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے نہ ہو کہ اس رات آپ جو ہے نا فحش فلمیں دیکھیں اور ڈانس ہو، میوزک ہو، یقیناً یہ ذہنی سکون کو بھی برباد کر دیتا ہے، رشتے کو بھی کمزور کر دیتا ہے، اور بیوی کا جو توقعات ہیں آپ سے اس پر بھی بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ لہٰذا اس چیزوں سے یعنی فحش فلمیں ہو، غیروں کے طریقہ ہو، ان سے اجتناب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جنسی تعلق میں زبردستی نہ کرے۔ یاد رکھنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات ہم بستری کرنا یہ ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ان کا ذہن رغبت اور گھبراہٹ ہو تو اس رات جنسی تعلق سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس کے ذہن کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے دماغ کے اوپر بھی بعض دفعہ چوٹ پڑ سکتا ہے، لہٰذا دباؤ نہ ہو، زبردستی نہ ہو۔ اور پانچویں بات یہ کہ دل دکھانے والی باتیں نہ ہو، یعنی ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں ان سے سوال کرنا، آپ نے یہ کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، ان سے بالکل احتراز کیا جائے، بچا جائے۔ اور نہ تانے ہو کہ آپ کی شکل اس طرح ہے، آپ کا جسم اس طرح ہے، ان سے بھی جو ہے نا گریز کیا جائے۔ ان کی تعریف کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی باتیں ہو، الفت کی باتیں ہو، تاکہ ان کا دل لگ جائے، اعتماد بنے۔ اور چھٹی بات یہ کہ ان کا راز جو ہے نا افشا کرنا، ان کے راز کو پلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو بیوی کے ساتھ رات کے وقت ہم بستری کر لے اور پھر دن میں جو ہے نا لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا۔ یہ بدترین شخص ہے۔ اسی لیے بیوی کا راز جو ہے نا دوسروں کو بتانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بستری کے بارے میں بتانا کہ میں نے اس طرح کیا، اور اس طرح بیوی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کو شوہر کے بارے میں جو ہے نا بیان کرے کہ اس طرح کرتا ہے۔ لہٰذا ان سے بھی احتراز کرنا، گریز کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آٹھویں بات کہ اس رات جو ہے نا تصویریں کھینچنا، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا، یقیناً یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی بیوی کی تصویر شیئر کرنا اور ان سے جو ہے نا تصویریں کھینچنا، یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے۔ اور نویں چیز وہ یہ ہے کہ غیر فطری طریقہ اختیار کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو طریقہ جو ہے نا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جن سے تعلق میں، ہم بستری میں، اس طریقے کو اختیار کیا جائے، اور جو غیر فطری طریقہ ہے، جو راستہ منع ہے، ان کو اختیار نہ کیا جائے۔ یقیناً اس کے اندر خیر ہے اور اس کے اندر برکت ہے۔ جو شخص غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کے رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی احتراز کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور 10ویں بات وہ یہ ہے کہ بیوی کو ڈرانا، اس طرح مذاق کرنا کہ وہ خوفزدہ ہو جائے، ڈرے، ان سے بھی جو ہے نا بچا جائے۔ اس طرح باتیں نہ کیا جائے جن سے جو ہے نا بیوی کے اوپر اثر پڑ جائے اور جو ہے نا وہ خوفزدہ ہو جائے، بلکہ پیار، محبت اور ایسے جو ہے نا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ خود یہ سمجھے کہ میرا یہ بھی گھر ہے، یہ بھی میرا جو ہے نا ساتھی ہے، یہ بھی میرے چاہنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ان باتوں پر عمل کیا جائے گا، یہ رشتہ مضبوط بھی ہوگا اور ان کا آپس میں محبت بھی ہوگا، تعلق بھی ہوگا، اور انشاءاللہ طلاق کا بھی نوبت نہیں آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سہاگ رات کے بارے میں جو چند باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔